بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 221 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 اور 2 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس سورہ مقدسہ کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی سورہ نور کی آیت 1، 2 اور 3 اور آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا کہ جرائم اخلاقی میں سب سے بڑا جرم زنا ہے، اسی لیے اس کی سزا عبرتناک، اس کی بہتان تراشی ذلتناک اور اس کی گواہی عدداً اور احتیاطاً سب سے زیادہ، اور فرمایا گیا کہ زنا کا ارتکاب خبیث مشرکوں کی نشانی ہے۔ اب یہاں سورہ فرقان کی آیت نمبر 98 میں طیب متقی مومنین کی نشانی بتائی گئی، وَلَا يَزْنُونَ، کہ وہ زنا نہیں کرتے، بلکہ 4 قسم کی بدکاریوں میں سے کوئی بھی بدکاری نہیں کرتے، نہ مطاع کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ لواطت کرتے ہیں، نہ مشت زنی کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس سورہ نور میں خبیث و خباثت کی نشاندہی فرمائی گئی، اور یہاں اس صورت میں طیب و طیبات کی نشاندہی فرمائی گئی، تاکہ آئندہ تا قیامت مسلمان اس سے بچیں اور اس میں رہیں۔ آئیے طلبہ کرام اس سورہ مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ کفار مکہ نبی کریم کی نبوت کے انکار میں 10 گستاخانہ احمقانہ باتیں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، مفتری ہیں، پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں، اساطیر، افسانے سنانے والے ہیں۔ ان کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ان کے باغات کیوں نہیں ہیں؟ ان کے پاس دولت اور قصور و محلات کیوں نہیں ہیں؟ یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ یہ بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں؟ ایک بار کفار مکہ نے حج کے موقع پر حرم شریف میں ایک مجمع لگایا اور ان باتوں کا خوب شور مچایا اور نوبالغ مسافروں کو خوب ورگلایا، ایمان لانے سے ہٹایا۔ نبی کریم کو کفار کی اس کارروائی سے رنج ہوا، تب اس سورہ مقدسہ کی یہ ابتدائی 10 آیات نازل ہوئیں۔ نبی کریم نے اسی وقت یہ آیات حرم شریف کے اس مجمع عام میں تلاوت فرمائی۔ اور رب تعالیٰ کا کلام ہو اور نبی کی زبان ہو تو تلاوت کی کیا شان ہوگی۔ تمام مجمع جلسہ پر سناٹا چھا گیا، کفار مکہ بھاگ گئے، حجاج نبی کریم کے پاس جمع ہو گئے، بہت سے مسلمان ہو گئے، مکے کے سرداران کفر اور حسد کی آگ میں جل بن گئے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول آیت کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان مکیۃ الا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر الا رحیما فمدنی وہی 77 آیہ۔ بتا رہے ہیں کہ سورہ فرقان ساری مکی ہے سوائے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحیما تک یہ جو آیات ہیں یہ مدنی ہیں، اور اس سورہ مقدسہ کی ٹوٹل 77 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک تعالی الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے، برتر ہے وہ ذات
جس نے فرقان یعنی قرآن کو علی عبدہ اپنے بندے محمد پر نازل کیا۔ قرآن کو فرقان کہنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ قرآن حق و باطل کے مابین فیصلہ کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ أَيَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ دُونَ الْمَلَائِكَةِ نَذِيرًا، تاکہ عالم والوں یعنی انسانوں اور جنوں کے لیے نہ کہ فرشتوں کے لیے ڈرانے والا ہو، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء من شانہ ان یخلق فقدرہ تقدیرا۔ رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت حاصل ہے، اور اس نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا اور نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر شے کو پیدا کیا جس کی شان مخلوق ہونا ہے، پھر اس کو اچھی طرح درست کیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ سب سے پہلے اس سورہ فرقان کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ 18ویں پارے کا نام قد افلح المؤمنون ہے۔ اس پارے کی تیسری اور آخری سورت الفرقان ہے۔ اس پارے میں اس سورت کے صرف 2 رکوع ہیں جن کی 20 آیتیں اس پارہ یعنی 18 میں ہیں۔ اس سورہ کا نام الفرقان، اس کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ کے لفظ فرقان سے لیا گیا ہے۔ فرقان کا معنی تفریق اور فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ اس سورت کا اگلا تمام مضمون بھی جگہ جگہ مومن، منافق اور کافر کے درمیان دنیا و آخرت کی حیات اور دینی دنیاوی مقامات حالات کا فرق بتا رہا ہے، اور ہر قول و فعل میں تفریق کی تعلیم دے رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی رب تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ فرقان رکھا ہے۔ قرآن مجید کا نام بھی فرقان حمید ہے، اور پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ میں فرقان کے لفظ سے پورا قرآن ہی مراد ہے۔ قرآن مجید میں لفظ فرقان تقریباً 7 جگہ ارشاد ہوا ہے، ان میں سے 3 جگہ قرآن مجید کو فرقان فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کو تورات اور انجیل کو بھی فرقان فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں تا قیامت تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر مومن متقی مسلمان اپنی ہر عادت کو عبادت بنا لے، اور ہر عبادت کو دنیا کے ہر کافر منافق بدعقیدہ فرقے سے علیحدہ کر لیں، کیونکہ کافر منافق بدعقیدہ فرقے کی ہر عادت عبادت باطل ہی باطل ہے اور شیطانی ملاوٹ ہے، اگرچہ نام و نمود شکل و مشابہت میں عبادت نظر آتی ہو۔ یہ پوری سورہ فرقان ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی گئی۔ اس میں 6 رکوع ہیں، 77 آیات ہیں، 892 الفاظ ہیں، 3703 حرف ہیں۔ اس کی 57 آیتیں 4 رکوعوں کے اندر اگلے پارہ 19 میں ہیں، اور اس سورہ فرقان میں 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ قرآن مجید کا نظام ابدی اور عالمگیر ہے جو حیات انسانی کے لیے مکمل ہے۔ دوسرا یہ کہ توحید باری تعالیٰ کا ذکر اور پہچان کہ توحید وہی معتبر اور سچی ہے جو تعلیم نبوت اور انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے سے حاصل ہو۔ تیسرا یہ کہ سورت میں رسالت کا بھی تعارف کروایا گیا اور فرمایا گیا کہ عرفان کے لیے ایمان، ایمان کے لیے توحید، توحید کے لیے رسالت، رسالت کے لیے قرآن، قیامت، ملائکہ کا ماننا ضروری ہے۔ یہ سورہ فرقان بھی وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی آیتیں ہو کر نازل ہوئی ہے، مگر اس کی سب آیات مکی ہیں سوائے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر کے۔ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کی طرح اس سورہ کا پچھلی صورتوں سے ربط اور تعلق ہے، اور اس کی ہر آیت کا آپس میں رابطہ ہے۔ سورہ فرقان کا تلاوت نمبر 25 ہے، یہی نمبر ازلی اور قدیمی اور لوح محفوظ پر اور جلد قرآن مجید میں مکتوب ہے۔ انہی نمبروں سے ترتیب تلاوت چلتی ہے۔ اس ترتیب کی مخالفت سے
تلاوت کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کا نزول نمبر 42 ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت کا نمبر نزول قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ پچھلی کتب الہیہ میں کسی بھی سورت کا نمبر نزول نہیں تھا۔ نمبر نزول سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اولاً یہ کہ یہ سورت کب، کہاں اور کیوں نازل فرمائی گئی، اور یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اور دوسری چیز یہ کہ اس سورت میں کتنے اور کیا کیا اور کس کے لیے مضامین ہیں۔ اس سورہ فرقان میں مسلمانوں کے لیے عبارت النص سے 16 مسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک اور مقدس ہے، ابدی اور قدیمی ذات و صفات میں قائم و غیر متغیر ہے، حکمت، قدرت اور مصلحت میں کامل ہے۔ وہ ذات جل مجدہ جس نے ہر اچھے کام، کلام، مکان میں خیر کثیر کی ابدی برکت عطا فرمائی ہے۔ اتم اور ابلغ حکمت خاص مصلحت عام سے آیت آیت کر کے ایسا کلام نازل فرمایا جو فرق کرنے والا ہے حق و باطل کے درمیان اور فاصلہ کرنے والا ہے اچھے برے، مومن و کافر کے درمیان۔ عادات، نشانات، حالات، عملیات کی علامتیں مقرر فرما کر یہ فرقان حمید تنزیل میں صرف قرآن مجید ہے۔ تورات، زبور، انجیل نزول میں فرقان نہیں ہے، صرف عمل میں فرقان ہے، مگر قرآن مجید تنزیلاً بھی فرقان ہے اور تعمیلاً بھی فرقان ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے نبی، آپ پر کتاب برحق تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہے اور تورات و انجیل تو ہم نے ایک دم اتار دی تھی۔ اعلی عبدہ اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ بارگاہ الہی میں سب سے بڑا اعزاز عبدیت کا ہے، اور عبد حقیقی وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ فرمائے۔ قرآن مجید میں صرف انبیاء علیہ السلام کو یہ اعزاز عظیم عطا فرمایا گیا۔ 5 جگہ عبدنا، 7 جگہ عبدی اور 1 جگہ عبدین فرمایا۔ اپنے منہ سے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر خوش قسمتی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے یہ میرا بندہ ہے۔ عبدیت کا یہ مقام صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس قرآن مجید کو فرقان حمید اس لیے بنا کر اتارا تاکہ یہ بندہ کائنات کے تمام جہانوں میں رہنے والوں کے لیے نذیر ہو، مخلوق عرشی ہو یا فرشی ہو، کسی کے لیے اصلاً اور کسی کے لیے فرضاً، کسی کے لیے حقیقتاً۔ نازل فرمایا ہے اس ذات وحدہ لا شریک نے جس ملک تمام آسمان اور پوری زمین ہے۔ یہ بندہ اسی کی طرف سے اس کے تمام ملکوں کے لیے واحد نذیر ہے۔ اصلاً اس طرح کے اس بندے نے پوری کائنات کو بتایا کہ جو بھی کفر پر مرے گا وہ ابدی جہنم میں ہوگا۔ حقیقتاً اس طرح کے پوری امت دعوت کو کفر سے بچانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ ان میں سے جو مومن مسلمان بن گئے تب ان کے لیے بشیر ہوا، اور فرضاً اس طرح کے مخلوق فرضاً کافر ہو جائے تو وہ بھی ابدی جہنمی، آسمانی ہو یا زمینی ہو، جیسے ہاروت اور ماروت ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے لیے زمینوں آسمان کی بادشاہیاں ہیں، ملکیت ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں۔ لم یتخذ کے قول سے 3 باتوں کی تردید فرمائی گئی ہے، کیونکہ اولاد بنانے کی وجہ 5 قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اصل و نسل چلے، اور دوسرا یہ کہ تنہائی کی گھبراہٹ ختم ہو، اور تیسرا یہ کہ اولاد مثل کھلونا ہوتی ہے، والدین کو ابا اما کہلانے کا شوق ہوتا ہے، اور چوتھا یہ کہ وارث بنے، اور 5واں یہ کہ بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام آلائشوں ضرورتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اولاد بنانے کی 3 صورتیں ہیں: اپنی سگی اولاد ہونا، متبنہ بنا لینا، کسی کی اولاد کو پرورش میں گود لے لینا، اور اپنی ظاہر کرنا۔ یہ سب انسانی عیوب اور کمزوریاں ہیں۔ رب تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے۔ شریک کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ شریک 7 قسم کے ہوتے ہیں: اولادیت سے، میراثیت سے، استحقاقیت سے، ملکیت سے، ملکیت سے، صنعت سے، مرتبت سے، اور
اللہ تعالیٰ کا کسی طرح سے کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، نہ الہیت میں، نہ تخلیق میں، نہ ملکیت میں، نہ ملکیت میں، نہ ولدیت میں۔ اس لیے اشیاء عالمین میں رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کا استحقاق نہیں ہو سکتا۔ مشرک کی 4 قسمیں ہوا کرتی ہیں، کفار اور بت پرست۔ کفار یعنی 2 الہ کو ماننے والے، جیسے مجوسی 2 الہ کو مانتے ہیں، خالق خیر یزداں اور خالق شراہمن۔ اور تیسری قسم کفار اولادی جیسے یہود و نصارہ، اور چوتھی قسم کفار بناتی جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو جو عالمین میں ہے ان کے جسمانی روحانی وجود سے اپنی حکمت تخلیقی مصلحت اور مخلوقی مفاد سے پیدا فرمایا ہے۔ ابدی شاندار اندازے کے ساتھ ہر چیز کو مقدر و محدود فرما دیا ہے۔ نطفے میں، بیج میں، پھول و پھل میں، جسم و حجم میں، عضو و عمر میں، نسل و اصل میں، یعنی ہر چیز کو محدود و مقدر رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ اس سورت کے نزول میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ سورت پوری کی پوری مکی ہے، اور بعض نے کہا اس کی 3 آیتیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا سے غفور الرحیم تک یہ مدنی ہیں۔ تبارکہ کے معنی میں 5 قول ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول اس نے برکت دی، مقدس کیا، کثرت خیر دی، کثرت عطا فرمائی، اس کی ذات باقی صفات ظاہر ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ سب قول درست ہیں۔ فرقان کے نحوی معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا فرقان بمانے فارق ہے، بعض نے کہا فرقان بمانے مفروق ہے، اور بعض نے کہا فرقان بمانے تفریق ہے۔ فرقان کے مقصدی معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا حق و باطل میں فرق کرنے والا، بعض نے کہا مومن و کافر میں جدائی کرنے والا، اور بعض نے کہا نیک و بد کی پہچان اور نشانی بتانے والا۔ نزلہ کے معنی میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا اس کا معنی ہے قرآن اتارنا، بعض نے کہا کلام اتارا۔ اعلیٰ عبدہ کی قراءت میں 2 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں عبدہ ہے، صرف واحد ذکر کیا یعنی نبی کریم مراد ہے، اور بعض کی قراءت میں عبادی ہی ہے اور مراد تمام اہل ایمان ہیں۔ نذیرن کے معنی میں 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ صفت مشبہ ہے، اپنے ہی مبالغہ اور کثرت کے معنی میں ہے، یعنی زیادہ خوف دلانے والا، اور بعض نے کہا یہ بمعنی منذر ہے، اور بعض نے کہا یہ مصدری معنی میں ہے، جیسے نکیر بمعنی انکار ہوتا ہے، نذیر بمعنی انذار ذکر کیا گیا ہے۔